سر ہے جو ارمان جبی سائی ہے، سر وہ سر ہے جو ارمان جبی سائی ہے، اور دل وہ دل ہے جو محمد کا تمنائی ہے۔ اور ہر کڑے وقت میں کہتا ہوں محمد مدد، ہر کڑے وقت میں کہتا ہوں محمد مدد، یہ میری ڈھال ہے، طاقت ہے، توانائی ہے۔ اور حشر میں جو زلف نبی شانوں پہ لہرائی ہے، حشر میں زلف نبی شانوں پہ لہرائی ہے، میں کشو دوڑوں کے کوثر پہ گھٹا چھائی ہے۔ حضرات، ہماری یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ارض پاک پر مقدس اور متبرک روحانی محفل کے دوران دو جلیل القدر ہستیاں، یعنی میری مراد فخر المشائخ پیر طریقت حضرت مولانا فضل الرحمان مدد العالی اور فخر دین و ملت راضی دوراں غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، ان دو نامور اور یگانہ روزگار شخصیتوں کے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کے موجودگی میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا عاشق بنانا، ان کی عشق کی چنگاری ہمارے رگو پے میں سرایت کر جائے، اور خصوصاً انجمن محبت میں محبان مزم احباب پاکستان کے لیے دعا گو ہوں تو خدا بند کریم ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور ایسی مقدس محفلوں کے انعقاد کا ان کو مزید جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اب میں اپنے انتہائی محترم بلکہ پورے اہل سنت کے لیے محترم ہستی غزالی زمان راضی دوراں، جن کی شخصیت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کا ہمیشہ سے یہ کردار رہا ہے کہ ہم نے ہی تو ہر دور میں خورشید تراشے صبح کی کجلائی ہوئی موہوم کرن سے، اور تقدیر بدلنے پہ جو آ جائیں کبھی ہم تقدیر بدل دیتے ہیں ماتھے کی شکن سے۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا جناب غزالی زمان راضی دوراں فخر اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کو اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ذوق کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی سیدی مرشدی جشن میلاد مصطفیٰ غزالی زمان غزالی زمان۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا ورسولنا ونبينا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله على إحسانه. جد شریف کے احباب اہل سنت اور اس مبارک جلسے کے منعقد کرنے والے محترم قابل صد احترام احباب، میں ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت اور بڑے اخلاص کے ساتھ عرض مقدسہ پر حاضری کی فضیلت کو دعوت دی. یہ میرے لیے انتہائی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، سعادت ہے کہ عرض مقدسہ پر حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ حرمین طیبین کی حاضری سے بھی سرفراز فرمایا. اور یہی تصور مجھے یہاں پر کھینچ کر لایا کہ پیارے حبیب کی حاضری اس سلسلے میں ہو جائے گی. میرے مخدوم، میرے محترم قابل صد احترام بزرگ حضرت شکرہ مولانا فضل الرحمان صاحب نام البرکات مطالعہ، جو حضرت ضیاء الملت والدین حضرت شکرہ مولانا ضیاء الدین قاضی مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے اور سرکار میں ان کی نوازشات کا بھی کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ان کا سایہ ہمارے شوق میں قائم رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو آپ کی محبت و اخلاص کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور تمام حاضرین کی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں مختصر الفاظ کے بعد مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبارک محفل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ذکر و خیر کے لیے منعقد کی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے مذہب اور مسلک کی روشنی میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، وہی بنیاد ہے، اسی کی روشنی میں چند کلمات کرتا ہوں. میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا اور سب نبیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا اولهم خلقا وآخرهم بعثا. فرمایا پیدا ہونے میں میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور مبعوث ہونے میں سب کے بعد. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نور. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. حضور السلام نے فرمایا ہم نبی تھے اور آدم علیہ السلام جسم و روح کے درمیان تھے. آپ اس حدیث کو وہ بھی توجیہ کریں، مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ حدیث کے الفاظ اور اس کا جو بالکل واضح ترجمہ ہے اس کا تو کوئی بھی اہل علم انکار نہیں کر سکتا. بس اسی کو میں اپنے اعتقاد کی بنیاد قرار دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنایا
اور نبی مخلوق فرمایا جب آدم علیہ السلام جس مرموم کے درمیان تھے. یہی مفہوم ہے اس حدیث کا اول ما خلق اللہ نوری جو حضرت جابر سے مروی ہے, اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا, میں پیدا ہونے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں اور تشریف لانے میں سب نبیوں کے بعد ہوں. یہ صحیح ہے کہ حضور اول خلق ہیں, اول انبیاء ہیں, آخر النبیین ہیں, اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں اور خاتم النبیین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور کوئی نبی ہو کر پیدا نہ ہو سکے گا. یہ ہمارا مختصر عقیدہ ہے. اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ معاذ اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں مانتے, الہ نہیں مانتے, الہ کا شریک نہیں مانتے, ابن اللہ نہیں مانتے, نعوذ باللہ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا شریک یا اللہ کا جل یا اللہ کا ولد نعوذ باللہ ہرگز تسلیم نہیں کرتے. ہم تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا وزیر بھی نہیں کہتے, ہم تو حضور کو اللہ تعالیٰ کا حبیب مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا حبیب اللہ ولا فخر. حضور السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور تکبر کی روح سے نہیں کہہ رہا, بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان فرمانے کے لیے بطور تشکر فرما رہا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو نہ اللہ مانتے ہیں, نہ اللہ کا شریک مانتے ہیں, نہ اللہ کا ولد مانتے ہیں, نعوذ باللہ, نہ ہم اللہ تعالیٰ کا وزیر مانتے ہیں. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد مقدس, اول الانبیاء, آخر النبیین اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حبیب مانتے ہیں. اور یاد رکھیے وزیر بدلتے رہتے ہیں, حبیب کبھی نہیں بدلتے. وزیروں کی باتیں رد کی جا سکتی ہیں, حبیبوں کی باتیں رد نہیں کی جا سکتی. اس لیے فرمایا والا سوف کا ربوں کا فضل ہوا, پیارے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو میں کر رہا تھا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد یہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی اور قرآن مجید میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو یہ آیت ہے, علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت ایک بات لکھی اور یہ فرمایا کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالمین کے لیے اصل ہیں اور اصل ہمیشہ فرا سے پہلے ہوتی ہے. اور جب اصل فرا سے پہلے ہوتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم العالمین سے پہلے ہیں اور العالمین کا وجود حضور کے بعد ہے. اور یہ بات انہوں نے اس طور پر فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا کہ آپ عالموں کے لیے رحمت ہیں, تو العالمین کے لیے رحمت ہونے کا سبب یہ ہے کہ اصل حضور ہیں, العالمین فرا ہے, ہر اصل کے اندر اپنی فرا کے لیے طبعاً رحمت ہوتی ہے. لہذا حضور کی ذات پاک میں العالمین کے لیے طبعاً رحمت ہے. اور یہ جو طبعی رحمت جو حضور کو عطا کی گئی اس کا موتی اللہ ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو العالمین کی اصل قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس اصل مقدس کے اندر العالمین کے لیے رحمت کا جذبہ رکھا اور اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ظاہر ہے کہ اصل کا وجود تو فرا سے پہلے نہیں ہوتا. لہذا یوں کہیے کہ اصل کائنات حضور ہیں, حضور پہلے ہیں, العالمین کا وجود بعد کو ہے. جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا تو اب رحمۃ للعالمین کے معنی کا سمجھنا بھی وہ اس قانون کے مطابق بڑا آسان ہو گیا کہ ہر اصل کے اندر فرا کے لیے چونکہ رحمت ہوتی ہے, لہذا العالمین کے لیے حضور کی ذات پاک میں طبعاً رحمت ہے. اور یہ تب رحمت طبیعیہ یہ بعطاء الہی ہے, بخلق الہی ہے, اللہ کے پیدا کرنے سے ہے. لہذا ہمارا اعتقاد معاذ اللہ حضور کے بارے میں الوہیت کا اعتقاد نہیں ہے, نہ شرکت کا اعتقاد ہے. حضور کے علم کو ہم علم الہی کا جلوہ مانتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو اللہ کی محبت اور اس کی عطا تسلیم کرتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ الوہیت نہ تو قابل عطا ہے نہ حضور کو عطا ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا ہوا وہ کیا ہے؟ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ
اپنی مخلوق کو اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق کمالات عطا فرما سکتا ہے، وہ کمالات اپنے حبیب کو عطا فرما۔ اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے کوئی چمکتا ہوا عنوان تلاش کر رہے ہو تو سرگرداں نہ ہو، حیران نہ ہو، تم بغیر کسی تامل کے کہہ دو کہ حسن عدل کی تجلی اول۔ حضور کی ذات پاک کیا ہے؟ حسن عدل کی تجلی اول۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس عنوان کو کوئی شخص اگر اس کا ذہن قبول نہ کرے، مجھے یہ بتائیے کہ کائنات کا وہ کون سا ذرہ ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا حسن پایا جائے؟ کوئی ایسا ذرہ دکھائیں آپ۔ بھائی چاند ہے، اس کی تمام خوبیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صنعت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی خالقیت کے حسن کا جلوہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں چاند کے اندر جو حسن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا حسن ہے، اس کی صنعت کا حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم والہ نے سورج کو اپنی صنعت اور اپنی خالقیت کے حسن کا نمونہ بنایا، ستاروں کو اپنی خالقیت، اپنے حسن ایجاد اور اپنے حسن حکمت کا آئینہ بنایا۔ تمام آسمانوں میں جو حسن آپ کو نظر آئے گا وہ اللہ کے پیدا کرنے سے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی خلق سے ہے، اللہ کی ایجاد سے ہے، اس کی صنعت سے ہے، اسی کی صنعتوں کا حسن ہے جو تمام آسمان کی مخلوقات میں پایا جاتا ہے، اور اسی کی صنعتوں کا حسن ہے جو تمام زمین کی مخلوقات میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک پھول آپ لے لیں، وہ کیسا نازک ہے، وہ چکنا ہے، وہ نرم ہے، وہ بہت ہی خوشبودار ہے، وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہے۔ پھول کے اندر یہ خوبیاں خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پھول کو ان خوبیوں سے نوازا، اسی کی خالقیت کا حسن ہے جو پھول کی پتی میں نظر آ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اگر پھول کی پتی میں اللہ کے حسن خالقیت، اس کے حسن صنعت، اس کی حکمت کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا جلوہ پھول کی ایک پتی میں نظر آ سکتا ہے تو رسول کی ذات میں اگر نظر آئے تو کون صحیح کی بات۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے صاف فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو ہم تو پھول کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم تو چاند کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم تو سورج کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم تو اہل علم کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہر خوبصورت ہر حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خوبی والے کو خوبی چونکہ اللہ نے دی ہے، لہذا جس خوبی کی آپ تعریف کریں گے اور جس حسن کی تعریف کریں گے وہ اس کی نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا۔ حضور کے حسن ظاہری کی مثال نہیں دکھا سکتے آپ، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ظاہری حسن عطا فرمایا وہ بھی بے مثال، اور جو معنوی حسن عطا فرمایا وہ بھی بے مثال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ولادت باسعادت اور ولادت باسعادت سے پہلے حضور کی خلقت مقدسہ کے حسن و جمال کو آپ قرآن و حدیث میں تلاش کریں تو آپ کا دل و دماغ نور سے بھر جائے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے یہ روایات اور یہ احادیث اور سنت کے یہ مضامین ہمارے سامنے جب آتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی سے میرا نور پیدا کیا اور میرے نور کے جلوے سے تمام کائنات کو پیدا کیا، تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے اور ہمارا دل و دماغ نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے حسن کا جلوہ ہے، اور ساری کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن کی جلوہ گاہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں
کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور نہ خدا ہیں، نہ خدا کے ولد ہیں، نہ خدا کے شریک ہیں، اللہ کے عبد مقدس ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق اول ہیں، ساری کائنات اور ساری مخلوقات کے لیے مبدا ہیں، اصل ہیں، اور ساری کائنات کے لیے ان کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضور اسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مگر ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے، مجھے مبعوث فرمایا قیامت تک کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ فرمایا کہ ارسلت، مسلم شریف کی حدیث ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، جی کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کبھی قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، 70 دجال ہوں یا 30 ہوں یا 30 کے کم و بیش ہوں، وہ پیدا ہوں گے اور وہ پیدا ہو کر دعویٰ کریں گے نبوت کا۔ مسلم کذاب نے دعویٰ کیا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، اور کن کن لوگوں نے دعویٰ کیا۔ بہرحال نبوت کے نقطے کا آغاز بھی محمد مصطفیٰ ہے، اور نبوت کے نقطے کا منتہا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کو نبی بنا کر پیدا کیا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کر کے فرمایا ھذا حدیث حسن۔ تو اس حدیث حسن کی روشنی میں یوں کہیے کہ نقطۂ نبوت کا آغاز بھی حضور ہے، جی، اور وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یوں کہیے کہ دائرۂ نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہوتی ہے اور دائرۂ نبوت کی انتہا بھی حضور پر ہوتی ہے، جی۔ اور قاعدہ ہے کہ دائرہ جس نقطے سے شروع ہوگا اسی پر ختم ہوگا تو پورا ہوگا، اور اگر درمیان میں رہ جائے تو دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔ نبوت کے دائرے کا مبدا بھی محمد مصطفیٰ ہے اور منتہا بھی محمد مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ بہرحال ہم حضور اسلام کو معبود نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے، اللہ کا عبد مقدس مانتے ہیں اور رسول برک مانتے ہیں، اول الانبیاء مانتے ہیں اور آخر النبیین مانتے ہیں، اور پھر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضور جامع ہے کمالات انبیاء کے، حضور کی شریعت جامع ہے شرائع انبیاء کی، حضور کی کتاب جامع ہے تمام کتب سماویہ کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے وہ عبد مقدس ہیں کہ جن کی تجلی تمام کائنات کو روشن فرما رہی ہے، بلکہ خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی محترم کی شان یہ ہے کہ ایمان والو تمہاری جانوں سے زیادہ وہ تم سے اولا ہیں۔ اولا، اولا کے 3 معنی ہیں، اولا بھی تصرف ایک معنی، دوسرے اولا احب، تو تیسرے اولا اقرب۔ اور یاد رکھیے کہ جو اقرب ہوگا وہ احب ہوگا، اور جو احب ہوگا وہ اقرب ہوگا، اور جو اقرب ہوگا وہ اولا بالتصرف ہوگا۔ لہذا تینوں معنی کا مصداق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معنوی نور ہے، روحانی نور ہے، نور نبوت ہے، نور رسالت ہے، واللہ باللہ ثم اللہ، وہ نور ہے کہ جب کسی کے قلب کے اندر وہ داخل ہوتا ہے تو وہی نور کی شعائیں، وہی تو ایمان کی حقیقت ہے۔ جس کے دل میں وہ نور کی شعائیں داخل ہو گئی وہی مومن کا دل ہے، اور جس دل میں حضور کے اس نور کی شعائیں داخل نہیں ہوئی وہ مومن کا دل نہیں ہے۔ اس لیے جس کا دل حضور کے نور کی شعاؤں سے محروم ہے تو حضور اس سے دور ہیں، اور جب حضور اس سے دور ہیں تو پھر مومن کہاں ہے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری جان مجھ سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر مصطفیٰ اور ان کا نور مجھ سے الگ ہو جائے تو میں مومن ہی نہ رہوں۔ میرا تو ایمان ہی ان شعاؤں کا نام ہے اور اس نور کا نام ہے جو بارگاہ نبوت سے میرے قلب کی گہرائیوں میں آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی فترۃ من الرسل مبعوث فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ نبوت ختم ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور اسماعیل اسلام کی اولاد میں سوائے حضور نبی اکرم سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوا. ایک نبی پیدا ہوئے اور وہ تمام انبیاء کے بعد پیدا ہوئے, وہی خاتم النبیین ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام کے شرائط جو اللہ نے بھیجے سب برحق تھے, اس میں کوئی شک نہیں. ملت ابراہیمی حاوی تھی سب کو, اور ملت ابراہیمی اس وقت تک اس صورت میں تو تھی نہیں جس صورت میں اللہ نے بھیجی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی ایک روح اس وقت تک باقی تھی, اور اسی روح کو جس نے حاصل کیا وہ اس زمانے کے اندر بھی ناجی رہا. جیسا کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ورقہ بن نوفل کہ اسی ملت ابراہیمی کی روح کو لیے ہوئے تھے, جس روح کا خلاصہ یہ تھا کہ بس وہ تمام پاکیزگیاں جو عقل اور اخلاق کے تقاضے کے عین مطابق ہیں, اور اعتقاد, الوہیت, توحید, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بس یہ وہ حقیقت تھی کہ جو ملت ابراہیمی کی روح تھی. اور ایسے لوگ اس وقت بھی خال خال موجود تھے کہ جن کے اندر یہ روح پائی جاتی تھی. انہوں نے شرک نہیں کیا, انہوں نے غیر اللہ کو کی عبادت نہیں کی, انہوں نے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. اور وہ پاکیزگی جو ملت ابراہیمی کی روح تھی کہ جیسے بدکاری سے باز رہنا, جھوٹ سے باز رہنا, بے حیائی سے باز رہنا, بد اخلاقیوں سے باز رہنا, وہ تمام چیزیں وہ سب ان حضرات کے اندر موجود تھی. جیسے حضرت ورقہ بن نوفل ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اور کئی ایسے حضرات تھے کہ جن کے اندر یہ بات موجود تھی, مگر ان کے زمانے کے جو تفصیلی احکام تھے ان کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر دیا, اور لوگوں نے بھلا دیا, اور لوگ بھول بیٹھے. تو ان کے بھولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس زمانے میں شریعت کے تفصیلی احکام اور ملت ابراہیمی کے تفصیلی فرامین لوگوں کے علم میں نہ ہو, بس اس زمانے کے اندر انہی چیزوں کو لے لیا جائے کہ بے حیائی سے بچے, اور وہ تمام پاکیزگیاں جو انسان کی روح کے لیے عقل سلیم اور اخلاق کا تقاضا ہے ان کو اختیار کرے, اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے, اور اللہ کو مان لے کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ میرا خالق ہے, میرا معبود ہے. اتنی بات تسلیم کرنے کے باوجود وہ مومن ہے, وہ ناجی ہے, اور اس کو ہم ہرگز ناری نہیں کہہ سکتے. وہ دور تھا جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف لائے, اور وہ چند حضرات تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے, اور حضرت خضر الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد سرکار تشریف لائے, اور اقرا کے نزول کے بعد وہ سارا واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا. اور پھر وہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئی, اور وہاں یہ سب صورتحال پیش آئی. تو عزیزان محترم, یہ چند حضرات ایسے تھے, ورنہ ان حضرات کو اگر مستثنیٰ کر لیا جائے تو تمام لوگ جہالت میں مبتلا تھے, اور بدکاری, بے حیائی, شراب خوری, بد اخلاقی, کوئی جرم ایسا نہ تھا جس کے اندر وہ قوم مبتلا نہ ہو. وہ جاہلیت کا دور تھا. اسی جاہلیت کے دور میں کچھ ایسے افراد موجود تھے جو فطرت کے زمانے میں ان برائیوں سے پاک تھے جس میں جہالت کے عام لوگ مبتلا تھے, اور شرک سے بھی وہ پاک تھے. بس اللہ کی حصے کو انہوں نے مان لیا. وہ چند ایسے افراد تھے, ان سب کو چھوڑنے کے بعد تمام دنیا اس وقت تاریکی میں تھی, کفر میں تھی, ضلالت میں تھی, شرک میں تھی, نجاست میں تھی. اس وقت اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور جب حضور تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کا بھی انتقال ہو چکا تھا. جی ہاں, جب کیونکہ حضور کی وہ جو اقرا کی چند آیتیں نازل ہوئی, اور حضرت خضر الکبریٰ حضور کو لے گئی حضرت ورقہ بن نوفل کے بعد, تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ واقعہ انہوں نے سنایا. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا, وہ بھی موجود میں تھے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیا کفر میں تھی, تاریکیوں میں تھی, بد اخلاقیوں میں تھی. اے اللہ, تیری عظمتوں کے قربان جاؤں, تو نے اپنی رحمت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم کے لیے, مشرق و مغرب کے لیے, جنوب و شمال کے لیے, ساری دنیا کے لیے, ہر قوم کے لیے, قیامت تک کے لیے وہ معلم مقدس اور وہ رسول برحق بنا کر بھیجا جن کی تعلیم معیار ہے حقانیت و نجات کا. چنانچہ جن لوگوں نے حضور کی تعلیمات کو قبول کیا وہ مومن قرار پائے. حضرت صدیق اکبر ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, اور وہ دوسرے صحابہ کرام جو قدیم الاسلام ہیں. ان کے بعد آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس قدر مشقت کے ساتھ اسلام کو پھیلایا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب لیلۃ العقبہ کے اندر چند افراد نے اسلام قبول کیا اور سرکار نے ان کو نقیب بنا کر بھیجا اور مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی. آئندہ سال 70 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر بھی اسلام قبول کیا. اور پھر رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کی نواح میں اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے. طائف کی پہاڑیاں گواہ ہیں کہ کتنی شدید تکلیفیں سرکار کو پہنچائی گئی، لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا، ثبات کا، عزم کا ایک ایسا پہاڑ سے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. جو حضور کے صبر و ثبات اور عزم کے اور صبر کے پہاڑ سے جو باطل طاقت ٹکرائی وہ چکنا چور ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ کے اندر جو زندگی بسر فرمائی وہ کیسی زندگی تھی. لوگوں نے کہا وہ کامیاب زندگی نہ تھی کیونکہ اس زمانے میں کچھ نہ ہوا. اور میں کہتا ہوں کہ آنے والی سب کامیابیوں کی روح وہی 13 سالہ زندگی تھی جو حضور نے مکے میں گزاری جی. حضور اسلام نے صبر کی تلقین دی. حضور نے مکے کے لوگوں کو، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، سرکار نے ان کے اندر ایک صبر کا مادہ، صبر کی روح اور عزم اور ثبات کی روح، صداقت اور حقانیت پر قائم رہنے کی روح سرکار کی تعلیمات سے ان کے اندر پیدا ہوئی. اور دنیا نے دیکھا کہ پھر کیا صورت حال ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہی لوگ تمام دنیا کی ان قوموں کے لیے کہ جو جاہلیت اور بربریت کا مجسمہ تھی، ان قوموں کے لیے یہی 13 سالہ حضور کی مبارک زندگی سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، انہوں نے ساری دنیا کے لیے ایک وہ اعلان کیا تعلیم کا، رشد کا، ہدایت کا. اور دنیا نے ان سے وہ رشد پایا اور وہ ہدایت پائی اور وہ علم پایا کہ ساری دنیا کی قوموں میں کہیں اس کی مثال نہیں مل سکتی جو مثال حضور سے سن کے 13 سالہ زندگی میں تعلیم پانے والے لوگوں کی سیرت سے جو فوائد دنیا نے حاصل کیے اس کی مثال دنیا کی کوئی قوم تاریخ میں پیش نہیں کر سکتی. بہرنو میں کر رہا تھا کہ 13 سالہ زندگی حضور کی مکی تھی اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کام کیا اور عزم کی روح پیدا فرمائی، استقلال پیدا فرمایا، صبر کی تلقین فرمائی. اور حضور ہم نے ایک ایک صحابی کو گویا صبر کا ایک پہاڑ بنا دیا. اور پھر مدینہ منورہ میں 10 سالہ زندگی حضور نے جو بسر فرمائی وہ زندگی تھی کہ میں اس کی تفصیل تو اس وقت بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وہ 10 سال کے جو آپ نے زندگی مدینہ منورہ میں بسر فرمائی ہے وہ تھی کہ جیسے مکے میں ایک بیج بویا اور پھر مدینہ منورہ میں جا کر اس کے پھل ساری دنیا نے کھائے اور تمام کائنات کو اس سے جو فائدہ ہوا. میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے 10 سالہ زندگی کے اندر وہ کام کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان سب کے کام مکمل تھے. کوئی نبی نامکمل نہیں تھا اور کسی نبی کا کام نامکمل نہیں تھا. اور جو نبی کے کسی کارنامے کو نامکمل کہتا ہے وہ اسلام سے بہت دور ہے. انبیاء سب مکمل ہیں، سب کامل ہیں، ہر نبی کا کارنامہ کامل ہے. لیکن یاد رکھیے جو کام اللہ نے حضور کے لیے رکھا تھا کہ یہ کام حضور ہی نے کرنا ہے، جب حضور نے آ کر وہ کام کیا تو یوں کہیے کہ حضور نے 10 سالہ زندگی کے اندر اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے کام ان کی نبوت کے دور میں جی مکمل ہو چکے تھے، یوں کہیے ان سب کے اندر وہ روح پیدا ہو گئی کہ جس روح کے پیدا ہونے کے بعد میں آپ سے خطر کرتا ہوں کہ ہر نبی کی شریعت کا جلوہ قرآن میں لوگوں نے دیکھا، ہر نبی کی تعلیمات کے جلوے حضور کی تعلیمات میں لوگوں نے دیکھے، ہر نبی کے اخلاق کے جلوے حضور کے اخلاق میں لوگوں نے دیکھے. اور ہر نبی جو حکمت لے کر آیا اور جو پیغام لے کر آیا ان تمام کی روح حضور کے پیغامات میں، حضور کی کتاب میں، حضور کی سیرت میں، حضور کی تعلیمات میں، حضور کے اخلاق میں. غرض یہ ہے کہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ اے یہودیوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی وہ صحیح تعلیم حاصل کریں جو وہ لے کر آئے تھے تو تمہیں نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو اس میں تحریف کر دی اور تم نے ان کی اداؤں کی حفاظت نہیں کی، ان نے تعریف کی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم تم لینا چاہتے ہو تو آؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس تعلیمات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
مکمل تعلیمات کی روح آپ کو ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہ سب ہمارے قرآن کے اندر موجود. اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں، ان کے اخلاق کہیں بھی قرآن سے الگ ہو کر آپ کو نہیں مل سکتے، اور اخلاق نبوی سے الگ ہو کر کہیں بھی نہیں مل سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت انبیاء کو چمکایا، اخلاق انبیاء کو زندہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو اجاگر فرمایا. اور سچ کہتا ہوں کہ ہر ایک نبی کی جو اعلیٰ تعلیم تھی اور ان کی تعلیم کا جو خلاصہ تھا، جو روح تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر رکھ کر دنیا کے سامنے پیش فرمائی. جس نے حضور کی تعلیمات کو قبول کر لیا، میں کہتا ہوں کہ عیسوی تعلیمات کا مقصد بھی وہاں پورا ہوا اور موسوی تعلیمات کا مقصد بھی وہاں پورا ہوا. اور جس نے حضور کی تعلیمات کی طرف سر نہ اٹھایا اور توجہ نہیں کی، وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے بھی محروم رہا، حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے بھی محروم رہا. تورات بھی اس کے لیے بیکار اور انجیل بھی اس کے لیے بیکار، کیونکہ سب کی روح اور سب کی حقیقتیں اللہ نے اپنے حبیب کی ذات پاک میں، حضور کے دین میں، حضور کی شریعت میں اور حضور کی کتاب کے اندر رکھ دی. میرے آقا جامع ہیں اور حضور کی کتاب جامع ہے، حضور کی شریعت جامع ہے، حضور کا دین جامع ہے اور حضور کی اخلاق جامع ہے. تمام کمالات کو باہر نہ ہو. میں سب سے پہلے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے متعلق اعتقاد کیا رکھتے ہیں. ہمارا اعتقاد یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب اس اعتقاد کو ذہن کے ایک گوشے میں رکھ لیجئے اور قرآن مجید کی ان آیات کو جو میں نے تلاوت کی ہیں مختصر لفظوں میں میں ان کی مضامین کی طرف آپ کو متوجہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. نور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر متاخرین مفسرین تک آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ آلوسی نے فرمایا روح المانی میں قد جاءکم من اللہ نور، اے نور الانوار والنبی المختار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب تم حضور کو نور کہتے ہو تو کیا حضور کو بشر نہیں مانتے، کیا حضور کو انسان نہیں مانتے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ جی تو میں کہتا ہوں بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، وہی قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں قد جاءکم من اللہ نور ہے. وہی قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو بھائی ہمارا ایمان تو قد جاءکم من اللہ نور پر بھی ہے اور ہمارا ایمان قل انما انا بشر مثلکم پر بھی ہے. وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. ہم سے اگر پوچھتے ہو کہ حضور کو تم کیا مانتے ہو تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نہ اللہ ہے، نہ الہ ہے، نہ اللہ کے شریک ہے، نہ اللہ کے ولد ہیں. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. حضور سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبد مقدس ہیں، اول انبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور تمام کمالات انبیاء علیہ السلام کا مرکز مصطفیٰ ہیں. دائرہ نبوت کا مبدا محمد مصطفیٰ ہے اور دائرہ نبوت کا منتہا محمد مصطفیٰ ہے. تمام کمالات کے دامے محمد مصطفیٰ ہے. حضور نہ خدا ہے، نہ خدا کے شریک ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے وزیر بھی نہیں ہے، وہ تو خدا کے حبیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات علمیہ، وہ کمالات عملیہ، وہ کمالات ظاہریہ، وہ کمالات باطنیہ، وہ کمالات سوریہ، وہ کمالات روحیہ معنویہ سب عطا فرما دیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت، علم اور اس کی قدرت کے تقاضوں کے مطابق تھے. بس یہ ہے ہمارا مذہب. اب میں اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ نور کے معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فقط فرشتے نور ہیں. اگر حضور نور ہے تو فرشتہ ہیں، یہ غلط ہے. بھائی فرشتہ نور ہیں، کوئی شک نہیں. خلقت الملائکۃ من نور. مگر یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں جیسے نور بن کر نہیں آئے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو فرشتوں کی نورانیت تو حضور کی حقیقت محمدیہ کے دامن میں ایسی ہے جیسے آفتاب کے سامنے ایک ذرہ ہوتا ہے. آفتاب کے سامنے ایک ذرہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انسان کو اللہ، دیکھو لوگ، اب میں کیا کہوں آپ سے، ارے سرکار کی حقیقت کو کون سمجھے گا؟ پہلے اپنی حقیقت کو تو سمجھو. اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ فرماتا ہے
ہم اپنے نشانات کی قدرت تمہیں آفاق عالم میں دکھائیں گے اور تمہاری جانوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ آفاق عالم پر بھی نظر ڈال لیجئے اور اپنے انفس پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تو ایک طرف آفاق کو رکھا اور ایک طرف نفس انسانی کو رکھا، ایک طرف آفاق کو اور ایک طرف نفس انسانی کو۔ کیا مطلب؟ جو کچھ تمہیں آفاق عالم میں دکھائیں گے وہ سب کچھ تمہارے نفسوں میں دکھائیں گے۔ آفاق عالم میں تفصیلاً دیکھ لو اور اپنے نفسوں میں اجمالاً دیکھ لو۔ جو کچھ آفاق عالم میں ہے وہ اے انسانوں ایک ایک انسان کے نفس کے اندر موجود ہے، مگر نگاہ بصیرت ہو، وہ نور ہو جس کے لیے قرآن نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور عظیم پر ہوتا ہے۔ جی وہ نور عظیم ہو تب حقائق کھلتے ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور اسلام سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب تک کہ وہ نور عظیم اور جب تک نور فراست کسی کے اندر پیدا نہ ہو تو حقائق اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو بھائی اگر وہ نہ سمجھے تو اس کی اپنی کمزوری ہے، لیکن حقائق تو اپنے مقام پر حقائق ہیں، وہ تو چمک رہے ہیں اور چمکتے رہیں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت ان کے چمکنے کو روک نہیں سکتی۔ بہرحال حق واضح ہے، حق کھلا ہوا ہے۔ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے نفسوں میں دکھائیں گے، آفاق عالم میں دکھائیں گے۔ دیکھیے جناب آفاق عالم میں جگنو ایک جانور ہے جو برسات کے زمانے میں چمکتا ہے، اور وہ تاریکی کے اندر جب وہ چمکتا ہے تو اس میں روشنی نظر آتی ہے۔ وہ جگنو کی روشنی کیا ہے؟ بس روشنی تو نور کے بغیر ہوتی نہیں، لیکن جگنو کیا ہے؟ بھائی وہ نور کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگنو کے اندر روشنی پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ قادر ہے کہ عناصر کے اندر بھی نورانیت کو جلوہ گر فرما سکتا ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، بتائیے ہمارا جسم کیا ہے؟ عناصر سے بنا ہے نا، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہمارے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں، اگر ہماری آنکھ میں روشنی نہ ہو تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ آنکھ کے اندر روشنی موجود ہے، یہ روشنی کیا ہے؟ ارے اسی کو تو ہم نور کہتے ہیں، یہ نور حسی ہے۔ آنکھ کے اندر جو روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے شعاعیں باہر آتی ہیں اور جس چیز کو دیکھتی ہیں اس کے اوپر گر جاتی ہیں، اس کی صورت لے کر پھر واپس آتی ہیں، دماغ کے حصے مشترک میں وہ شعاعیں پہنچتی ہیں، ہمیں اس چیز کی صورت نظر آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اندر بھی نور موجود ہے، اور یہ نور وہ ہے جس کو ہم نور بصر سے تعبیر کرتے ہیں، اور نور حواس بھی ہے، نور عقل بھی ہے۔ اچھا اوروں کو چھوڑ دیجیے، مگر یہ جو آنکھوں کا نور ہے اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے وجود میں، ہمارے عناصر میں، ہمارے جوہر میں، ہمارے جسم میں، ہماری ذات میں اللہ تعالیٰ اگر ان مادیات کے ساتھ نور کو بھی پیدا کر سکتا ہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشریت کو بھی پیدا کر دے اور نورانی حقیقت کو پیدا کر دے، بشریت کو بھی پیدا کر دے اور نورانی حقیقت کو بھی پیدا کر دے۔ ارے ہم بشر ہی تو ہیں، ہمارے اندر بصر کا نور ہے، ہمارے اندر سما کا نور ہے، ہمارے اندر قوت ذائقہ وہ بھی ایک نور ہے، قوت شامہ وہ بھی ایک نور ہے، قوت لامحہ وہ بھی ایک نور ہے، قوت عاقلہ وہ بھی ایک نور ہے۔ یہ سب انوار ہمارے اندر موجود ہیں، حالانکہ ہمارے اندر پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے۔ ان تمام عناصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حواس کے نور پیدا کر دیے، عقل کا نور پیدا کر دیا، اور اے مومن تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے دل میں ایمان کا نور بھی پیدا کر دیا۔ یہ ایمان کا نور کوئی مادی چیز نہیں ہے، یہ کہیں زمین سے نہیں نکلتا، یہ ہواؤں سے نہیں نکلتا، یہ پانی میں نہیں نکلتا، یہ آگ کے شعلوں سے نہیں پیدا ہوتا۔ ارے یہ نور ایمان وہی ہے جو حضور کی آفتاب رسالت سے مقتبس ہوتا ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ جب انسان کے وجود میں عناصر بھی ہیں، جواہر بھی ہیں، اعراض بھی ہیں، جسمانیت بھی ہے جی، اور مادیت بھی ہے، اس مادیت جسمانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان میں کتنے قسم کے نور پیدا کر دیے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی حبیب کی بشریت مقدسات کے اندر بھی یہ انوار رکھ دے تو اللہ کی قدرت سے کب دور ہو سکتا ہے؟ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اور جگہ تو اللہ کی قدرت ہمیں یاد رہتی ہے، لیکن یہاں اللہ کی قدرت ہم بھول جائیں تو کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ میں کہوں گا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو، جس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، مگر ان تمام عناصر کے عیوب سے پاک کر کے اسی عنصری جسم پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس نور مقدس کے ساتھ روشن فرمایا جو نور مقدس سب کائنات سے پہلے اللہ نے پیدا کیا۔ تو حضور کے اندر وہ نورانیت بھی ہے اور حضور کے اندر جسمانیت بھی ہے۔ ارے نورانیت کے ہونے سے جسمانیت کی نفی نہیں ہوتی اور جسمانیت کے ہونے سے نورانیت کی نفی نہیں ہوتی۔ میں حضور کی بشریت کو بھی مانتا ہوں، حضور کی نورانیت کو بھی مانتا ہوں۔ پھر یہ کہ بھائی اگر واقعی حضور نور ہے تو کھاتے کیوں تھے؟ نور تو کھاتا نہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ ہم نے فقط کھانے کو تو دیکھا، ارے کھاتے تو اس لیے تھے کہ بشریت اللہ نے عطا فرمائی۔ قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم کیا ہے؟ اگر میں یہ سمجھوں کہ جیسے ہم غلیظ ہیں ایسے حضور بھی تھے، جیسے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں ایسے حضور بھی تھے، جیسے ہم خطا کار ہیں ایسے حضور بھی تھے، جیسے ہم عیب دار ہیں ایسے حضور بھی تھے، تو یہ تو پھر ہم میں رسول میں کوئی فرق نہ رہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بھائی فرق تو ہے اور یقیناً ہے۔ یوحا الیہ، آپ کہیں گے یو بھائی ٹھیک ہے، مگر یوحا الیہ کتنا عظیم فرق ہے، اس بات پر تو آپ غور فرمائیں۔ بتانا یہ تھا کہ رب العزت جل مجدہ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیارے کہہ دو کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، آمنا وصدقنا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ مگر یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ سب دنیا جانتی تھی کہ حضور بشریت کا جامہ پہن کر آئے، حضور انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، حضور قریشی ہیں، حضور ہاشمی ہیں، ساری دنیا جانتی تھی۔ کون کہتا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی سے نہیں ہے، نوع انسانی سے نہیں ہے؟ کون اس بات کا منکر تھا؟ پھر یہ فرمانا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پہلی قومیں اپنے نبیوں کو معبود بناتی تھی اور ان کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، ان کی والدہ کو معبود بنایا، اور قرآن نے اعلان کیا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی معبود بنا لو اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو؟ تم نے ان کو اپنے معبودیت کا اور اپنی ماں کی معبودیت کا مشورہ دیا تھا؟ تو حضرت اسلام عرض کریں گے کہ مولا اگر میں نے کہا ہے تو خوب جانتا ہے، تو جانتا ہے، میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، یہ جو کچھ کیا انہوں نے خود کیا۔ تو بہرحال یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر اور ان کو معبود اور الہ بنایا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر الہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب حضرت عیسیٰ بھی تو بشر ہی تھے، سب دنیا جانتی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے ایک ہیں، اگرچہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے مگر یہ تو سب جانتے تھے کہ وہ انسان ہے۔ ارے حضرت عزیر کو بھی دنیا جانتی تھی کہ یہ انسان ہے، لیکن پھر بھی ان کو معبود بنایا۔ میرے پیارے آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیارے آپ فرما دیجئے کہ اس کی بات کچھ نہیں ہے کہ میں معبود نہ ہونے میں تم جیسا بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا الہ ایک ہے، نہ میں الہ ہوں نہ تم الہ ہو، نہ میں الہ ہوں نہ تم الہ ہو۔ الہ نہ ہونے میں میں تمہاری مثل ہوں، میرا والا الہ ہونا بھی محال ہے، اور الہ نہ ہونے میں تم میری مثل ہو کہ تمہارا الہ ہونا بھی محال ہے۔ نہ حضور معبود ہو سکتے ہیں، نہ حضور کے علاوہ حضور کی امت میں یا کوئی شخص معبود ہو سکتا ہے۔ تو عدم الوہیت میں حضور سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر ہیں، عدم الوہیت میں ہمارا خدا ہونا بھی محال اور حضور کا خدا ہونا بھی محال۔ اس محال ہونے میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ان کا الہ ہونا ممکن ہے نہ ہمارا الہ ہونا ممکن ہے۔ اس عدم الوہیت میں اور الہ الوہیت کے محال ہونے میں بالکل مساوی ہیں، بالکل برابر ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اوصاف بشریت ہیں ان میں بھی ہم ایسے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی ایکم مثلی، فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے
تم میں کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ ایک جگہ فرمایا لستو کا حدم منکم، میں تم میں سے کسی کی مثل بھی نہیں ہوں۔ فرمایا لستو کا حیاتکم، میں تمہاری حیات پر نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو نقائص تمہارے اندر ہیں اللہ نے مجھے ان سے پاک کیا، لیکن معبودیت نہ تمہاری طرف جاتی ہے نہ میری طرف آتی ہے۔ معبودیت نہ تمہاری طرف جاتی ہے نہ میری طرف آتی ہے۔ باقی اگر تم یہ سمجھو کہ جیسے نقائص ہمارے اندر ہیں رسول میں بھی وہی پائے جاتے ہیں، تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ کھانے پینے کا انکار کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ ہم بشریت کا انکار کریں تو کھانے پینے کا بھی انکار کریں، ہم تو بشریت کا انکار نہیں کرتے، کھانے پینے کا انکار کیسے کریں؟ لیکن ایک بات یہ دیکھیے کہ آپ نے کھانے پینے کو تو دیکھا، نہ کھانے پینے کو بھی تو دیکھیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مسلسل 8 دن رات اور دن بغیر سحری اور بغیر افطار کے میرے آقا روزہ رکھتے تھے؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ پھر بعض صحابہ نے جب صوم وصال شروع کیا تو دوسرے دن بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور انہوں نے آپ کی طرح صوم وصال رکھا۔ فرمایا یہ میری مثل ہے، یہ میری مثل ہے، ابھی تو اندر ربی کامنی ایکم مثلی، اللہ اکبر۔ ارے کھانے کو تو دیکھ لیا، نہ کھانے کو بھی تو دیکھو۔ اگر کھانے کی وجہ سے ان کی بشریت ثابت ہوتی ہے تو وہ تو میرا ایمان ہے، وہ تو میرا ایمان ہے جی۔ لیکن اگر کھانا بشریت کی دلیل ہے تو نہ کھانا بھی تو بھائی کسی بات کی دلیل ہوگا، نہ کھانا بھی تو کسی بات کی دلیل ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ ارے کھانا بشریت کی دلیل ہے، نہ کھانا نورانیت کی دلیل ہے، کیوں نہیں کہتے بشریت بھی ہے نورانیت؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رہا یہ کہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ارے تمہارے اپنے اندر جمع ہو، تم یہ کہو کہ نورانیت بشریت جمع نہیں ہو سکتی، جب تک نورانیت اور بشریت جمع نہ ہو بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھتا ہوں آپ سے، اللہ نے آپ کی آنکھوں میں نور رکھا کہ نہیں رکھا؟ ارے یہ نورانیت نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کا نور ہے، کانوں میں سننے کا نور ہے، زبان میں چکھنے کا نور ہے، ناک میں سونگنے کا نور ہے، باقی بدن کے اندر جی لمس کا نور ہے۔ یہ تمام حواس کے انوار ہیں، عقل کا نور ہے، ایمان کا نور ہے۔ میرے دوستو بتاؤ، یا تو ان کے نور ہونے کا انکار کرو، اور اگر یہ نور ہے تو تسلیم کرو کہ جب تک نور اور جب تک عنصریت نہ ملے بشریت کا وجود نہیں ہوتا۔ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کلام فرماتے تھے، تکلم فرماتے تھے، دندان مبارک کے درمیان جو کشادگی ہے ان سے نور کی لاٹیں نکلتی ہوئی تھی۔ اور کیا کہوں آپ سے، بخاری میں حدیث ہے اذا استنار وجہہ، جب سرکار کو کوئی مسرت کا حال طاری ہوتا تو چہرے انور سے سوائیں نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مگر یاد رکھو قبلہ کاظمی شاہ صاحب، فقط یہ جسمانی یہ نورانیت کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے یہ تو دگنوں کے اندر بھی روشنی پائی جاتی ہے، اس کو میں کمال نہیں کہتا، میں کمال اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقیقتوں کو حضور کی حقیقت میں جمع کر دیا۔ میں تو کمال اس کو کہتا ہوں۔ علم کا نور ہے تو حضور ہیں، ایمان کا نور ہے تو حضور ہیں، خدا کا نور ہے تو حضور ہیں، قرآن کا نور ہے تو حضور ہیں، عرفان کا نور ہے تو حضور ہیں، ایمان کا نور ہے تو حضور ہیں۔ میں تو سچ کہتا ہوں کہ اگر جسم کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، اور جان کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، زمین کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، اور آسمان کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اور قد جاءکم من اللہ نور، ان کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ فرشتہ جیسا بن کر پیدا ہو گئے، وہ فرشتہ ہے، نہیں۔ اور یہ فرشتہ تو ان کی دامن حقیقت میں کروڑویں حقیقت کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، وہ تو جامع الحقائق ہیں، اصلی کائنات ہیں، وہ تو عمار صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مصداق ہے۔ اس کے بعد یہ بات میں عرض کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی الوہیت کو معتقد کوئی مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو وہی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لے کر باہر آ گئے اور فرمایا جو کہے گا کہ محمد مصطفیٰ کی وفات ہو گئی
میں اس کی گردن اڑا دوں. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی وفات؟ حضور بالکل نہیں مرے، حضور پر وفات نہیں آئی جی. حضور ابھی تشریف لاتے ہیں، منافقوں کی گردن حضور اڑائیں گے جی. اور جب تک ایک منافق بھی موجود ہے مدینے میں تو حضور کو کی وفات ہو نہیں سکتی، اور ابھی منافقین موجود ہیں، لہذا کیسے ہو؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کے اندر فقط جسمانی نور رکھا، اور یہ جسمانی نور بھی کیا تھا؟ بخاری کی حدیث ہے، جب سرکار کو کوئی مسرت کا حال طاری ہوتا تو چہرے انور سے سوائے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مگر یاد رکھو قبلہ کاظمی شاہ صاحب، فقط یہ جسمانی یہ نورانیت کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. ارے یہ تو دگنوں کے اندر بھی روشنی پائی جاتی ہے، اس کو میں کمال نہیں کہتا. میں کمال اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقیقتوں کو حضور کی حقیقت میں جمع کر دیا. میں تو کمال اس کو کہتا ہوں. علم کا نور ہے تو حضور ہیں، ایمان کا نور ہے تو حضور ہیں. کوئی کمال نہیں ہے. ارے یہ تو دگنوں کے اندر بھی روشنی پائی جاتی ہے، اس کو میں کمال نہیں کہتا. میں کمال اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقیقتوں کو حضور کی حقیقت میں جمع کر دیا. میں تو کمال اس کو کہتا ہوں. علم کا نور ہے تو حضور ہیں، ایمان کا نور ہے تو حضور ہیں، خدا کا نور ہے تو حضور ہیں، قرآن کا نور ہے تو حضور ہیں، عرفان کا نور ہے تو حضور ہیں، ایمان کا نور ہے تو حضور ہیں. میں تو سچ کہتا ہوں کہ اگر جسم کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، اور جان کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، زمین کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، اور آسمان کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. اور قد جاءکم من اللہ نور، ان کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ فرشتے جیسا بن کر پیدا ہو گئے، وہ فرشتہ ہے نہیں. اور یہ فرشتہ تو ان کی دامن حقیقت میں کروڑویں حقیقت کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. وہ تو جامع الحقائق ہیں، اپنے کائنات ہیں. وہ تو عمار صلی اللہ کا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مصداق ہے. اس کے بعد یہ بات میں کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی الوہیت کو معتقد کوئی مسلمان تو ہو نہیں سکتا. جب حضور کا وصال ہوا ہے تو وہی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لے کر باہر آ گئے اور فرمایا جو کہے گا کہ محمد مصطفیٰ کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا دوں. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی وفات؟ حضور بالکل نہیں مرے، حضور پر وفات نہیں آئی جی. حضور ابھی تشریف لاتے ہیں، منافقوں کی گردن حضور اڑائیں گے جی. اور جب تک ایک منافق بھی موجود ہے مدینے میں تو حضور کو کی وفات ہو نہیں سکتی، اور ابھی منافقین موجود ہیں، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی وفات ہو جائے؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا کون ہے جو کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی موت واقع ہو؟ اللہ اکبر. اب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور ایک عجیب کیفیت ان پر طاری ہے. کہتے جو کہے گا کہ محمد مصطفیٰ کی موت آ گئی میں تو اس کو قتل کر دوں گا. لوگ حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑے اور کہا حضور کیا حال ہے حضرت عمر کا دیکھیے. تو صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی تو وفات ہو چکی. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. فرمایا کر ٹھہرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ نے وہاں ایک گوشے میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کی اور آپ نے تقریر میں یہ فرمایا کہ ما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسل. محمد مصطفیٰ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر جائیں تو وہ رسول تو ان کا رسول ہونا تو پھر بھی برقرار ہے کیونکہ رسول گزرے جی. تو ان کے گزر جانے سے تو ان کی رسالت پر تو اثر نہیں پڑتا، ان کی گزر جانے سے ان کی رسالت پر تو اثر نہیں پڑتا. ما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول. قد خلق من قبل الرسل، ان سے پہلے رسول گزر گئے. تو لہٰذا اگر ان کے بر میں یہ وقت آ جائے جی افئم ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان پر موت آ جائے جی یا وہ قتل ہو جائیں تو اے مسلمانوں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ جاؤ گے اور تم دین کو چھوڑ دو گے اور اسلام سے روگردانی کر جاؤ گے؟ وہ تو رسول ہیں، محمد الہ تو نہیں ہیں. اب اور تو فرمائیے قل انما انا بشر مثلکم، وہاں بھی حصر ہے، اور ما محمد اللہ رسول یہاں بھی حصر ہے جی. اور اگر اس کو حقیقی پر محمول کریں تو دونوں میں تعارض ہوگا، کیونکہ ما محمد اللہ رسول کے معنی یہ ہے کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے، وہ تو فقط رسول ہیں اور کچھ نہیں.
اگر وہ فقط رسول ہیں اور کچھ بھی نہیں تو پوچھتا ہوں آپ سے کہ رسول تو حضرت جبریل بھی ہے. بھائی حضرت جبریل رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اب اگر کہیں کہ اس کا حشر کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقط رسول ہیں اور کچھ بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تو فقط رسول ہیں اور کچھ بھی نہیں، وہ تو بشر بھی نہیں، وہ تو بشر بھی نہیں. تو یہ کوئی مان لے گا؟ اور قرآن کی آیت قل انما انا بشر مثلکم کی کیا مانا ہوں کہ کہہ دو میں تو تمہاری مثل فقط بشر ہوں اور کچھ بھی نہیں. میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اور میرا معبود ایک ہے، نہ تم معبود ہو نہ میں معبود ہوں. اللہ اکبر. اگر پہلی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی نہیں ہوتی تو خوب سمجھ لو قل انما انا بشر مثلکم سے حضور کی نورانیت کی بھی نفی نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ ہاں، کیونکہ دونوں میں حصر اضافی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے کہہ دو کہ بالنسبت الی الالوہیت میں بشریت پر منحصر ہوں. اور وہاں بھی فرمایا کہ ما محمد اللہ رسول بالنسبت الی الالوہیت وہ رسالت پر منحصر ہیں، یعنی وہ رسالت سے آگے الوہیت کی طرف نہیں جاتے اور یہاں بشریت سے آگے الوہیت کی طرف نہیں جاتے. وہ رسول بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں، وہ بشریت بھی رکھتے ہیں، مگر الہ نہیں ہے. نہ رسول ہو کر الہ ہے نہ بشر ہو کر الہ ہے. نہ رسول ہو کر الہ ہے نہ بشر ہو کر الہ ہے. الہ الوہیت بالکل منتفی ہے. ان کا الہ ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ تمہارا الہ ہونا محال ہے. صدیق اکبر نے آیت پڑھی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے آیت پہلی دفعہ نازل ہو رہی ہے اور ہم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اگر حضور کی موت آ جائے یا حضور قتل ہو جائے تو کیا تم اسلام سے منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے خطبہ پڑھا. وہ بڑا شاندار خطبہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. صدیق اکبر نے خطبہ پڑھا من کان منکم یعبد اللہ من کان منکم یعبد محمدا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا ہو اسے معلوم کر لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو چکی. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ حی لا یموت ہے، اس پر کبھی موت کا قانون طاری نہیں ہوگا. یہ صدیق اکبر کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف میں تمام احادیث کے اندر تواریخ کے اندر یہ خطبہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا. شاید آپ دل میں یہ سوچیں کہ حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اقرار کیا تو وہی کون ہے جو حضور کی موت کا اقرار نہیں کرتا؟ جی موت کا اقرار کون نہیں کرتا؟ صدیق اکبر نے بھی کیا. ہمارا بھی یہی ایمان ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ موت ایسی چیز ہے جو ابدیت اور الوہیت کے درمیان حد فاصل ہے. الہ کے اوپر موت کبھی نہیں آئے گی اور عبد کبھی موت سے بچ نہیں سکتا. ابدیت کے لیے موت لازم ہے جیسا کہ الوہیت کے لیے موت کا تصور بھی محال ہے. اللہ اور الہ معبود ہمارے نزدیک تو الہ اللہ کے سوا ہی کوئی نہیں. وہ مشرکین تھے جو اپنے پتھروں کے بتوں کو الہ کہا کرتے تھے. ہمارے نزدیک تو الہ فقط اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کے لیے موت کا تصور بھی ناممکن ہے اور عبد وہ ہے جس کے لیے موت کا ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور پر موت کا قانون تو ضرور طاری ہو گیا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ موت کے بعد بھی حیات کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے. تو انبیاء کی موت تو یہ ہے کہ ان کی روح قبض ہو گئی بدن سے، یہ موت کا قانون طاری ہو گیا. لیکن اب یہ بتائیے کہ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے. قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، نیک عمل کرنے والو، تم موت سے مت گھبراؤ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ارے ہمیں اس موت کے بعد ہم تمہیں وہ زندگی عطا فرمائیں گے جو بڑی پاک زندگی ہے. یہ تو مومنین کے لیے اور شہداء کے لیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. بولو بھائی، موت کا قانون شہداء پر آیا کہ نہیں آیا؟ تمام ایمان والوں پر، نیک کام کرنے والوں پر موت طاری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
لیکن اللہ نے شہداء کے لیے بھی حیات کا اعلان فرمایا اور مومنین کے لیے بھی حیات کا اعلان فرمایا. تو شہداء اور مومنین کے لیے حیات کا اعلان اللہ فرما رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ کہ شہداء اور مومنین سے بھی باہر ہیں جو وہ حیات سے محروم رہیں گے. ارے انبیاء علیہ السلام تو مرکز شہادت ہیں، مرکز ایمان ہیں، مرکز صالحیت ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون موت کے بعد جس حیات کا اعلان فرمایا اپنے نیک بندوں کے لیے، ان میں سب سے پہلے جو اس حیات کے ساتھ اس حیات کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں اور اس حیات کے ساتھ متصف ہیں اللہ کی عطا سے، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت انبیاء علیہ السلام. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اعتبار نبوت تجھ پر کروڑوں سلام. سرکار نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. جو نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اچھا اور ایک بات کہتا ہوں بھائی، آپ اس کی جو ہے تعویل کریں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن سرکار نے جو کچھ دیکھا اور جو فرمایا اس میں تو ہماری تعویل نہیں ہو سکتی نا. جی بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مررت علی الکثیب الاحمر بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. سرکار نے فرمایا میں معراج کی رات جب مسجد اقصیٰ جا رہا تھا تو میں کثیب احمر سے گزرا، سرخ رنگ کا ٹیلا تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. جب میں وہاں گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. بولیے حضور کا دیکھنا غلط ہوگا؟ حضور کا فرمانا غلط ہوگا؟ ارے میری نگاہ غلطی کر سکتی ہے، ساری کائنات کی نگاہ غلطی کر سکتی ہے، مگر اے نگاہ نبوت تو غلطی سے میری آپ کی زبان غلط ہو سکتی ہے، مگر اے زبان نبوت تو غلط گوئی سے پاک. وہ حدیث یاد کیجئے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ہر مجلس میں بیٹھتا تھا اور حضور کی ہر حدیث لکھا کرتا تھا. تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا عبداللہ بن عمرو بن عاص تم ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ وہ تو بشر ہیں، کبھی وہ غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی راضی ہو کر بات کرتے ہیں، تو ہر بات تو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے رضیا میرے آقا میں تو آپ کی ہر حدیث لکھا کرتا تھا، مگر کچھ قریش کے لوگوں نے مجھے روکا. جی ان کے الفاظ بتاتا ہوں جو حدیث میں آئے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه منک یا رسول اللہ، میرے آقا جو حدیث آپ سے سنتا تھا میں ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا. فنہتنی قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روکا. وقالوا اور انہوں نے کہا انہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ تو بشر ہیں، کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی راضی ہو کر بولتے ہیں، تو ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ تو میرے آقا آپ فرمائیں کہ قریش کے کہنے کے مطابق میں آپ کی ہر حدیث لکھنا چھوڑ دوں. جی تو حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص میری ہر حدیث لکھ لیا، ہر حدیث. کیوں؟ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق واشار الی فمہ. فرمایا جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان پاک ہے، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دہن پاک سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا آپ کی نگاہوں نے دیکھا رائے تو موسیٰ. جی آپ کی نگاہوں نے دیکھا اور آپ کی زبان پاک نے فرمایا قائما یصلی فی قبرہ. جی کھڑے ہوئے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. بولیے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں حیات ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور نے دیکھ لیا، حضور نے فرما دیا اللہ اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ موت کا قانون تو ضرور طاری ہوتا ہے نبیوں پر تاکہ ان کی الوہیت باطل ہو جائے اور الوہیت کا اعتقاد غلط ہو جائے. یہ اعتقاد الوہیت کو باطل کرنے کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن اللہ تعالیٰ پھر جن کو حیات عطا فرماتا ہے اس کا ذکر بھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اور زبان نبوت نے حدیثوں میں فرمایا. لہذا ہمارا قرآن پر بھی ایمان اور حدیث پر بھی ایمان، ان کی موت پر بھی ایمان اور موت کے بعد ان کی حیات پر بھی ایمان، کیونکہ وہ بھی اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ نے فرمایا.
ہمارا ان کی بشریت پر بھی ایمان، ان کی نورانیت پر بھی ایمان. ہمارا ایمان ہے کہ ان کا وجود پاک اللہ نے بشریت دی، ان کا جسم پاک، اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوئے تھے، معاذ اللہ. میرا یہ مذہب نہیں. میں رسول اللہ علیہ وسلم کو نوع بشر سے مانتا ہوں، بڑی نوع انسان سے مانتا ہوں، آدم علیہ السلام کی نسل سے مانتا ہوں. جی میرا یہ عقیدہ ہے، اور جو حضور کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے آقا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حقائق کائنات کا جامع بنا دیا، لہذا جس طرح بشریت کی حقیقت آپ کے دامن میں ہے، عالم انوار کی حقیقت بھی آپ کے دامن میں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مفہوم ہمارے علماء نے ہمیں یہ سمجھایا، اور قرآن کا واضح مفہوم ہماری نگاہوں کے سامنے دلائل شریعہ کی روشنی میں یہی ہے جس سے میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا. بہرحال رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہم کو جو علم عطا فرمایا وہ علم نور ہے، حضور کا عمل نور ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم قیامت تک وہ نور ہے. جی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، حضور کے معاملات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر بھی اندرونی اور بیرونی ظاہری اور باطنی جتنے حالات ہیں، واللہ باللہ ثم اللہ وہ سب تعلیم دین کی بنیادیں ہیں، اور تعلیم دین کی ہر بنیاد منبع نور ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ حضور نے کھایا تاکہ ہمیں کھانا سکھائیں، حضور نے پیا ہمیں پینا سکھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری حضور پر طاری ہوئی تاکہ بیماری طاری ہو تو جو حضور نے کیا وہ طریقہ ہم اختیار کریں. حضور پر مرض آیا اس لیے کہ حضور کے مرض کے حالات سے ہم نے ایک نمونہ حاصل کریں. اور بھائی میں تو ایک بات جانتا ہوں میرے دوستو، ان کا قول ہمارے قول کے لیے محبت ہے، ان کا فعل ہمارے فعل کے لیے منبع ہے، ان کی سیرت پاک ہماری سیرت کے لیے جائے پناہ ہے، مگر اسی کے لیے کہ جس نے اپنی سیرت کو مصطفیٰ کی سیرت سے ہم آہنگ کر دیا. اور جو آوارہ رہا کہ حضور کا عمل کچھ ہے، اس کا عمل کچھ ہے، حضور کا قول کچھ ہے، اس کا قول کچھ ہے، تو جس کے قول سے حضور کی سیرت سے بے تعلق ہے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. اور میری آقا کے دامن میں ہر اس شخص کے لیے پناہ ہے جس نے حضور کی سیرت پاک کے ساتھ اپنی سیرت کو وابستہ کر لیا، حضور کی عبادات کو اختیار کیا، حضور کے معاملات کو اختیار کیا، حضور کے آداب کو اختیار کیا، حضور کے اخلاق کو اختیار کیا. قرآن صاف اعلان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق تو بتائیں. آپ نے کیا فرمایا کان خلقہ القرآن. ارے حضور کے اخلاق پوچھتے ہو، حضور کی سیرت پوچھتے ہو، اللہ اللہ. فرمایا سارا قرآن دیکھ لو، سارا قرآن مصطفیٰ کا خلق ہے. اے عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں آپ پر ہوں، کیا رہنمائی فرما گئی. فرماتی ہے کان خلقہ القرآن. ارے مصطفیٰ کا خلق اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو. یہ قرآن میں کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو اوراق میں ہمارے پاس ہے، صفحات میں ہے، لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، یہ قرآن ہے، مصحف ہے، لیکن یہ خاموش ہے اور مصطفیٰ ناطق ہے. حضور کی اخلاق، حضور کی عادات، حضور کی سیرت پاک، واللہ باللہ ثم اللہ. ارے وہ قرآن ناطق ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے اپنی ہر بات کا ایک نمونہ اپنے محبوب کو بنا دیا. عبادات میں حضور کی عبادت کو نمونہ بنایا، اخلاق میں حضور کی اخلاق کو نمونہ بنایا. مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ چل رہا تھا. یہ حدیث غور سے سننے کے قابل ہے. میں حضور کے ساتھ حضور کے ساتھ حضور کے ساتھ میں چل رہا تھا. اچانک ایسا اتفاق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، بدوی ایک آیا. کیونکہ حضور ایک موٹی چادر پہنے ہوئے تھے اور اس کا جو حاشیہ یعنی کنارہ تھا وہ بہت موٹا کھردرا تھا. تو اس اعرابی نے چلتے چلتے جلدی سے وہ آیا اور آ کر حضور کی چادر مبارک کو گھسیٹا، جو حضور کی گردن مبارک کے ساتھ اس کا ہنسا کنارہ لگا ہوا تھا. اس نے اتنے زور سے گھسیٹا کہ انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی مبارک گردن چھل گئی اور وہ حاشیے کے نشانات پڑ گئے. اتنے زور سے چادر اس نے گھسیٹی.
اور کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا محمد مرلی من مال اللہ عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بیت المال میں مال ہے، بیت المال میں میرے لیے بھی حکم دیں کہ اس مال سے مجھ کو ملے۔ تو آپ کے بیت المال میں مال ہے تو آپ حکم دیں بیت المال والوں کو کہ مجھے بھی اس سے کچھ دیں۔ تو یہ بات اس نے کہی۔ تو جب اس نے ایسا کام کیا، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ماتھا مارتا، اس کو کوئی اور زیادہ سزا دیتا، لیکن جب سرکار کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو حدیث میں آیا کہ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ادھر التفات فرمایا، ثم تبسم وفی روایت فضحک، اور حضور اس سے متوجہ ہوئے، حضور ہنس پڑے اس کو، حضور مسکرا دیے اور فرمایا کہ لو جو کچھ یہ مانگتا ہے اس کو بیت المال سے دلوا دو، جو کچھ یہ مانگتا ہے اسے بیت المال سے دلوا دو۔ سرکار نے یہ فرمایا، اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم خلق ہے میرے آقا کا۔ حضور السلام نے فرمایا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ ما کان رسول اللہ فاحشا ولا متفاحشا، ارے نہ تو وہ عادتاً فوش گو تھے اور نہ بتکلف فوش گوئی فرماتے تھے، فوش کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ حضور کی شان یہ تھی، کان مجلسہ مجلس علم و حیاء، ارے حضور کی مجلس تو علم اور حیا کی مجلس ہوتی تھی، اور یہ عالم ہوتا تھا کہ صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کان علی رؤوسہم الطیر، گویا ہر بیٹھنے والے کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ذرا صحیح آئے گا تو پرندہ ہو جائے گا۔ یہ ادب تھا یہ حضور کی بارگاہ میں۔ اور پھر حضور سرور عالم کی شفقت کے کیا عالم تھا، سرکار کی شفقت کا عالم یہ تھا کہ حضور خود بچوں کو خود السلام علیکم فرمایا کرتے، راستے میں جاتے جاتے جی بچوں کو بھی حضور خود السلام علیکم فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسافہ کرتا تو جب تک وہ خود حضور کا ہاتھ نہ چھوڑے حضور اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے۔ اللہ کیا کہوں آپ سے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر فرمایا کرتے تھے جی، اور خود حضور کا اپنا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں اور بے کسوں کی حضور مدد فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جاریہ تھی، جاریہ، اور اس کا حال کیا تھا؟ اس کا حال یہ تھا کہ حدیث کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو شاید صبح ہو جائے تو میں اس صبح کو دور کرنے کے لیے اس کا صحیح ترجمہ کرتا ہوں۔ حدیث کا خلاصہ تو یہ ہے کہ وہ جاریہ، وہ چھوکری، وہ کسی کی باندھی تھی، باندھی اللہ، مگر ایمان اس کا بڑا پکا تھا، مومنہ تھی، صالحہ تھی اور بڑی پاکیزہ تھی، اور لوگ اس کو تو بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ بھئی باندھی ہے کیا ہے، تو لوگ اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے، بڑا حقیر سمجھتے تھے، اس کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ مگر اس کا حال کیا تھا؟ اس حال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی گویا ایسا ہو، اس کا معاملہ ایسا تھا کہ گویا حضور کا ہاتھ پکڑ کر وہ جہاں چاہتی تھی لیے پھرتی تھی، جہاں چاہتی تھی لیے پھرتی تھی، جہاں چاہتی تھی لیے پھرتی تھی۔ تو ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، نہیں، بلکہ حضور صرف اس کے ساتھ اس طرح اس کا کہنا مان لیتے تھے جیسے کہ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ دستہ ہلے جائے، اس طرح حضور وہ کہتی کہ حضور ادھر تشریف لائیں، حضور وہاں چلے جاتے، وہ کہتی حضور یہاں تشریف لائیں، وہ حضور یہاں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب غور تو فرمائی کتنی تواضع ہے حضور کی، کتنی تواضع ہے کہ ایک باندھی جس کو لوگ حقارت نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور کا ہاتھ پکڑ کر مرضی نہیں پھر رہی ہو اللہ۔ تو یہ نہیں کہ حضور ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے کہنے سے حضور ہر اس جگہ چلے جاتے تھے جہاں سرکار کو وہ لے جانا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہوتی تھی کہ جو حضور کی شان کے خلاف ہو جی، یعنی بری جگہ، معصیت کی جگہ تو حضور کے جانے کا تصور قائم نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا کوئی کام ہوتا، کوئی حاجت ہوتی، خواہ اس کی حاجت حقیر سے حقیر ہوتی، مگر سرکار کو جس حاجت کے لیے لے کر جاتی تھی سرکار اسی حاجت کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال سرکار دو عالم وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تفصیل تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 برس میں نے حضور کی خدمت کی، خدا کی قسم حضور نے مجھے کبھی مارا نہیں، حضور نے کبھی مجھ پر مجھے جھڑکا نہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے جو میں نے نہ کیا ہو جی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کے لیے جو نہیں کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، حضور نے نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور اپنے خادموں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ عالم تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم
فرمایا کرتے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ اللہ اکبر، جب آئے سرکار مولانا قوموا لسیدکم، لو تمہارا سردار آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے اس قدر حسن اخلاق کا مظاہرہ فرماتے تھے اور خود اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ صحابہ ازراہ تعظیم ازراہ عقیدت وہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن سرکار دو عالم وسلم جب تشریف لے جاتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے رہتے تھے اس وقت تک جب تک کہ ہم دیکھ لیں کہ حضور اپنی بعض ازواج مطہرات کے کسی حجرے مبارکہ کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ تو ان کا ادب تھا، سرکار کی تواضع یہ تھی کہ صحابہ کو روکتے تھے کہ کوئی میری نہیں، حضور کا تواضع تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبحان اللہ، جب وہ آتی حضور کے پاس حدیث میں آتا قام لہا، حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ، اپنی بیٹھنے کی جگہ حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے، اور جب حضور تشریف لے جاتے قامت لہو، حضرت فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، واجلسہ فی مجلسہا، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ حضور کو بٹھاتی تھی۔ سبحان اللہ، حضور کا اپنے اپنوں کے ساتھ گھر میں باہر کیسا اچھا سلوک تھا، کتنا حسن تھا حضور کے اخلاق میں اور کتنا حسن تھا حضور کے سلوک میں، سبحان اللہ۔ وہ سب چیزیں کیا تھی؟ یہی وہ کمالات تھے جن کمالات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان قرار دے کر اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارے ہر بات کے اندر میرے محبوب کے اندر اقتداء حسن تھی، تم نے کیوں چھوڑ دی؟ اقتداء حسن اختیار کرو، ان کے طریقوں کو اختیار کرو، ان کے اخلاق کو اختیار کرو، ان کی سیرت کے نقشے اپنے اندر پیدا کرو، اور ان کے عبادات اور ان کے معاملات، غرض یہ ہے کہ ان کا نقشہ تم اپنے اندر پیدا کر لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے اگر اللہ کی محبت ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اور یہ بھی عرض کر دوں آپ سے کہ اگر یہ ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں اتری، یہ تو ان لوگوں کے حق میں اتری ہے جو دعویٰ کیا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے احبا ہیں، یہ تو یہود و نصارہ کے حق میں اتری۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ تم اپنے آپ کو احبا اللہ کہہ رہے ہو، ابناء اللہ کہہ رہے ہو، حالانکہ یہ تمہارا کہنا غلط ہے، تو اگر یہ محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہوں آپ سے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہیں ہے، کیونکہ صدیق اکبر ایسے نہ تھے کہ حضور کی محبت کا دعویٰ کریں حضور کی اتباع نہ کریں، فاروق اعظم ایسے نہ تھے، عثمان غنی ایسے نہ تھے، علی مرتضیٰ ایسے نہ تھے، بلکہ یہ سب حضور کے متبعین تھے اور سچی محبت کے دعوے میں سچی دلیل رکھتے تھے کہ حضور کی اتباع کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اتباع کے معنی کیا ہیں؟ فقط قول فعل کی نقل کرنا اتباع نہیں ہے، ورنہ منافقین تو شریعت کے مطابق اپنی شکلیں بناتے تھے، مسجدیں بناتے تھے، کلمے پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن آپ بتائیے کہ منافقین کو آپ متبعین کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حالانکہ وہ نمازیں تو پڑھتے تھے۔ بلکہ ایک بات تو حضور نے ایسی فرمائی، بخاری مسلم میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تحقرون صلاتکم بصلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، مگر یاد رکھو دین سے تعلق ان کا نہیں ہوگا۔ جی تو اب خالی نماز پڑھ لینا یا خالی دین کے کام کر لینا یہ اتباع نہیں ہے۔ ارے اتباع اگر یہ ہو تو سارے منافقین متبعین قرار پائیں گے، کیونکہ نمازیں وہ پڑھتے تھے، دین کے کام بظاہر وہ کرتے تھے، تو اصل میں اتباع کا مفہوم لوگوں نے نہیں سمجھا، اور وہ کیا ہے؟ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلو، مگر حضور کی ادا بات کو اختیار کرو، پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت ہے، اگر میرے محبوب کی محبت تمہیں مجبور کر رہی ہے کہ ادائے حبیب کے رنگ میں رنگ ڈالوں، تو پھر وہ اتباع ہوگی، وہ اتباع ہوگی۔ آپ سمجھو، محبت پہلے ہو اور نماز بعد کو ہو، محبت پہلے ہو احکام شرع پر تعمیل بعد کو ہو، محبت پہلے ہو روزہ بعد کو ہو، محبت پہلے ہو حضور کی شریعت پر عمل بعد کو۔ اگر محبت کے بغیر کوئی کام کیا ہے تو پھر وہ نقل ہے مگر اتباع نہیں ہے۔ اتباع تب ہوگی جب بتقاضائے محبت حضور کی اداؤں کے ساتھ میں اندر ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے یہ محبت تو اندر ہے، کیا پتا کس کے دل میں ہے کس کے دل میں نہیں ہے، یہ تو اندر کی بات ہے، یہ تو پتا نہیں۔
کہ کس کے دل میں محبت ہے کس کے دل میں نہیں. اس کے متعلق ایک معیار حضور نے ہمیں دے دیا. ابو داؤد کی حدیث, ابو داؤد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبک شیء یعمی ویصب, فرمایا جب تجھے کسی چیز کی محبت ہوگی تو محبوب کا عیب دیکھنے سے آنکھ اندھا کر دے گی, محبوب کا عیب سننے سے کان کو بہرا کر دے گی. یہ محبت ہمیں لا ہے. منافقین تو عیب ڈھونڈا کرتے تھے. منافقین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی کہ نہیں لگائی؟ اور یہ خود حضور پر تہمت لگائی معاذ اللہ. اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنوں کو دیتے ہیں اور جب غنیمت کا مال تقسیم کرتے ہیں تو اس میں انصاف نہیں کرتے, عدل نہیں کرتے. ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادل ہی ہیں, رحیم ہی ہیں, ظلم کا تصور ہی نہیں ہے میرے آقا کے اندر, اور حضرت صدیقہ کے اندر کسی بے حیائی کا تصور ہی نہیں تھا. وہ تو زوجۃ الرسول ہیں. اللہ اللہ. تو جن ظالموں کو بے عیب ہستیوں میں عیب نظر آیا وہ بھی محبت والے لوگ ہو سکتے ہیں؟ بتائیں. صدیقہ تو بے عیب تھی, بے عیب تھی یا نہیں تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کوئی بھی عیب نہیں تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور عدل کے خلاف کرے, یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کی رضا کو حضور ایک طرف رکھ دیں. تو منافقین کہا کرتے تھے کہ یہ تو رسول اللہ نے لوگوں کو جو مال تقسیم کیا ہے یہ تو ایسی تقسیم ہے کہ جس میں اللہ کی رضا جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. تو طالبوں, تم نے بے عیب محبوب کے اندر عیب تلاش کیا. ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے, اللہ جب حضور پیدا ہوئے تو صبح صادق کا وقت تھا, مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. حضور کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ, ان کے اقوال اور ان کے ارشادات, ان کے فرامین, یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیے ہیں. اور میں کسی سیرت حلبی وغیرہ کے حوالے سے پیش نہیں کروں گا. میں البدایہ والنہایہ جو 14 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے, بڑی معتبر کتاب ہے امام ابن کثیر کی, اس میں انہوں نے وہ نقل کیا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے اضاءت منہ قدور شام, شام کے محلات روشن ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر ارواح طیبہ کا نزول تھا, صلاۃ السلام کا ذکر تھا, اور کیا شان تھی. صبح صادق کا وقت تھا اور حضور پیدا ہوئے. اور میرے عزیزوں اور میرے محترم دوستوں, نور کے جلوے ظاہر ہوئے, اور اس لیے ظاہر ہوئے کہ اللہ نے ہر نور کی نورانیت کا مرکز اپنے حبیب کو بنایا. ظاہری نور کا مرکز بھی مصطفیٰ ہے, باطنی نور کا بھی مرکز مصطفیٰ ہے, علم و عمل کا نور بھی وہ ہے, اور خدا اور ایمان کا نور بھی وہ ہیں, اور قرآن کا نور بھی وہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا نور, رسالت کا نور, اس کا مرکز اپنے محبوب کو بنایا. سرکار پیدا ہوئے, صبح صادق کا وقت تھا. صبح صادق کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے, بڑا پیارا وقت ہوتا ہے, بڑا سہانا وقت ہوتا ہے. اور اس وقت رات کی ہلکی سی تاریکی بھی ہوتی ہے اور دن کی ہلکی سی روشنی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت حضور کو پیدا فرمایا کہ دن کی ہلکی روشنی ہو, رات کی ہلکی تاریکی ہو, تاکہ ولادت باسعادت کا شرف رات کو بھی مل جائے اور دن کو بھی مل جائے. شاید آپ کہیں کہ بھئی یہ وقت تو مغرب کے وقت بھی ہوتا ہے, کہ مغرب کے وقت بھی دن کی کچھ ہلکی سی روشنی اور رات کی کوئی ہلکی سی تاریکی ہوتی ہے, تو حضور مغرب کے وقت اگر پیدا ہو جاتے تب بھی دن اور رات کو شرف نصیب ہو جاتا. تو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے, لیکن صبح صادق اور مغرب کے وقت میں فرق ہے. مغرب کا وقت وہ ہے کہ دن گزر رہا ہے, رات آ رہی ہے, سورج غروب ہو رہا ہے اور تاریکی آ رہی ہے جی. اور صبح کا صادق کا وقت ہے کہ رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے. اور سورج, اللہ اکبر اللہ اکبر, تاریکی جا رہی ہے اور نور آ رہا ہے اور سورج شروع کر رہا ہے. حضور کی ولادت باسعادت کا مقصد یہ تھا کہ اب شرک جا رہا ہے, توحید آ رہا ہے, ظلمت جا رہی ہے اور نور آ رہا ہے, اور ضلالت جا رہی ہے اور ہدایت آ رہی ہے. حضور سے ہم تشریف لائے اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, وہ نور مبین آیا جو ہدایت کا بھی نور ہے اور جو علم اور عمل کا نور ہے, نبوت اور رسالت کا نور ہے, وہ تمہاری دنیا اور آخرت کا نور ہے, وہ تمہارے دلوں کا نور ہے, ارے تمہارے ایمانوں کا نور ہے. اگر تم نے اس کی نورانیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تو خوب سمجھ لو کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم, تمہاری جانیں تم سے دور ہو سکتی ہیں مگر میرا محبوب تم سے دور نہیں. محترم, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور
میرے پیارے دوست اور میرے محترم عزیزوں، ان سب حضرات کے لیے میری دعا ہے، اور حضرت قبلہ حضرت علامہ رسول صاحب محمد علیہ آپ کا دل سے پر فرمائے، اور ان تمام ہمارے علماء کا سایہ ہم پر قائم رکھے، اور میں اس عرض مقدسہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ عرض مقدسہ، یہ حرمین طیبین کی پاک سرزمین، الہ العالمین تو اس زمین کو ہر فتنے سے بچائیو، الہ العالمین یہ زمین، یہ پاک سرزمین کاش کی حرمین طیبین کی پاک سرزمین، یا الہ العالمین یہ ناپاک یہودیوں سے اس کو محفوظ فرما دے، اور ناپاک عیسائیوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ اس پاک سرزمین کی تو حفاظت فرما، اور اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے والوں کی بھی الہی تو حفاظت فرما، اللہ تو اپنا کرم فرما، اور ہمیں جو نسبت ہے اس سرزمین مقدس سے، اس عرب کی سرزمین سے، اس حرمین طیبین کی سرزمین سے، اور اس عرض مقدسہ سے، وہ اللہ جانتا ہے کہ اسی نسبت کو تو ہم اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، اے اللہ اس عرض مقدسہ کو بچا اور تمام فتنوں سے محفوظ فرما، اور جو دشمن نگاہیں اٹھائے کھڑے ہیں الہی جو ہلاک کر دے، اور جو دشمنان دین ہیں الہی ان کو تباہ کر دے، اور اس عرض مقدسہ کو تو ہر فتنے سے بچا لے، یا اللہ حرمین طیبین کو ہر فتنے سے محفوظ مالے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ اولا اور بیت المقدس کو بھی یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے سب مقامات مقدسہ کو یہودیوں سے پاک کر دے الہ العالمین، اور سب اسلام کا بول بالا ہو، اور ہر جگہ الہی توحید کا بول بالا ہو، اور تیرے محبوب وسلم کی عظمتوں کے جھنڈے لہرائیں، یا اللہ ان سب حضرات کو باقی دو بات کر دے، اے اللہ ہمارے سب مقامات مقدسہ کو یہودیوں سے پاک کر دے الہ العالمین، اور سب اسلام کا بول بالا ہو، اور ہر جگہ الہی توحید کا بول بالا ہو، اور تیرے محبوب وسلم کی عظمتوں کے جھنڈے لہرائیں، یا اللہ ان سب حضرات کو باقی دو آج کی یہ مقدس تقریب جس میں ہم نے رضاعی زمان رام پرکاش راجہ کا بیان سنا، یہ سن کر ہر مسلمان کے رگ و پے سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ سلام ہو اور مسلسل سلام ہو، سلام ہو اور فہم سلام ہو، سلام ہو مصطفیٰ کے مکر والے پر، سلام ہو طٰہٰ کے ساتھ والے
اقعدوا بیٹھو بیٹھو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا شيخنا انت التواب الرحيم وجد علينا يا مولانا انك انت الجواد الكريم وبفضلك اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تقابلنا ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا غائبا إلا رددته ولا فاسدا إلا أصلحته بجاه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج على أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، اللهم ببركة سيدنا محمد اهدنا للخيرات والبركات والطاعات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لبيك وسعديك والخيرات والبركات من كلها منك وإليك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك تيسير كل أمر عسير فإن تيسير كل أمر عسير عليك يسير. ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
في الدين والدنيا والآخرة. اللهم كما لطفت بعظمتك وقدرتك دون اللطفاء، وعلمت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشك، فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، فانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذو سلطان لسلطانك وسطوتك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا يا ربي من كل هم وغم وكرب وضيق أصبحنا أو أمسينا فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن قبيح أعمالنا وسترك على قبيح أفعالنا يسمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه منك مما قصرنا فيه، فصرنا ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين، فإنك أنت المحسن إلينا ونحن المسيئون إلى أنفسنا، تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، فلم نجد كريما أعطف منك على عبيد لؤماء مثلنا، ولكن الثقة بك حملتنا على الجراءة عليك، فاجد اللهم علينا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر بفضلك أعداء الدين، اللهم وحد بين كلمة ملوك المسلمين ورؤسائهم ووفقهم لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين، واحفظهم من كل سوء ووفقهم لما فيه رضاك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبسر أسرار سورة الفاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شفاء أمراض المسلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لأمواتنا ولا وأمواتكم الضالين. وأموات المسلمين أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إسلام اليهود والمجوس والشيوعية والنصارى ومن والاهم، نسأله تعالى أن يخرب ديارهم وأن ينكس أعلامهم وأن يجعلهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين، وعلى هذه النية الفاتحة الشريفة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنصرة إخواننا المجاهدين في أفغانستان، والمجاهدين في باكستان، والمجاهدين في الهندوستان، والمجاهدين في سوريا ولبنان، والمجاهدين في كل مكان، نسأله تعالى أن يؤيدهم بروح منه، وعلى هذه النية الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
کوئی نظر ہی نہیں آ رہا بادشاہ